بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، آمنت بالله وصدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود و سلام کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں بلا تاخیر و تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں۔ حافظ صاحب نے جو حدیث پڑھی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم یقین کی منزل کو پہنچ جاؤ۔ تم رب کی عبادت ایسے کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر عباس میں تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حتیٰ یأتیک الیقین کا یہ مطلب ہے کہ تم رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم عبادت میں ہو اور تمہیں یار کا بلاوا آ جائے۔ ہر ایک نے عبادت کی لیکن اس کا مظہر کربلا میں نبی کا نواسا نظر آتا ہے۔ ہر ایک کی عبادت کو سلام، ہر ایک کی ریاضت کو سلام، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کو سلام۔ دیکھو بندے تو بندے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں حضور کی نسبت کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت بھی گزرا ہے۔ چند جملے کہہ کر آگے چلتا ہوں۔ جب حضرت عمر اسلام لائے ادھر حضور کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور نے فرمایا جبریل کیوں آئے ہو؟ ابھی تو عمر اسلام لائے ہیں، مکہ کی نورانی، مکہ کی گلیوں میں نعرہ تکبیر کی نورانی صدا ابھی گونج رہی ہے۔ فرمایا حضور یہی تو پیغام دینے آیا ہوں، یہی تو راہ سمجھانے آیا ہوں۔ لقد اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لقد استبشر عمر اہل السماء عمرہ۔ فرمایا محبوب یہی تو پیغام دینے آیا ہوں، بات بتانے آیا ہوں، راز بتانے آیا ہوں کہ آپ کے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے، ایمان میں داخل ہوا ہے۔ اس عمر کے اسلام لانے سے فرش پر آپ کے غلام نعرے لگا رہے ہیں اور عرش پر اللہ کے فرشتے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ وہ حضرت عمر ہے جنہوں نے کہا میرے اسلام لانے سے یہ چھپکے کیوں عبادت ہو، کریں گے آج کعبہ میں مرو کے جس کی طاقت ہو، اٹھا دوں گا سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، یارو تمہیں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت امام حسین نے سجدہ کیا، سجدہ 1 منٹ کا ہوتا ہے، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 5 منٹ کا، لیکن ایک سجدہ ایسا ہے جس کے صدقے اللہ سب سجدوں کی لاج رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کتاب الحج میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک کی اتباع میں حج کرنے کے لیے احرام باندھا، اونٹنے سے گرا، شہادت ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو اسی حالت میں دفن کر دو، کیوں یاتی یوم القیامت ملبیہ، جب یہ قیامت والے دن آئے گا تو لبیک کی صدا لگاتا ہوا آئے گا۔ سچے عاشق داتے جوڑی کوئی نہیں، سچے عاشق داتے جوڑی کوئی نہیں، سانو ٹھلے عاشق دی لوڑی کوئی نہیں۔ تسی تے اینج بیٹھے ہو جدا ٹاڈے وچ زوڑی کوئی نہیں۔ اٹھی وانا کو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
اگر آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، احرام کھولنے کے دن ہوتے ہیں، ابھی احرام کھولا نہیں، فوت ہو گیا، شہادت ہو گئی، احرام کھولا نہیں، احرام کی حالت میں چلا گیا، قیامت تک حج میں ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں بات تول کر، تفریق اٹھا کر، سند بنا کر، دلیل دے کر اس کے اوپر استدلال کر سکتا ہوں۔ اگر حالت احرام میں کوئی بندہ چلا جائے تو قیامت تک کے لیے حج میں ہے، تو اس جس سر کو لوگوں نے جھکتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، جس سر کو لوگوں نے جھکتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے وہ سجدہ اتنا طویل ہے، سجدہ اتنا لمبا ہے، جسے لوگوں نے جھکتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے، سجدے میں سر رکھ کر نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب حجر اسود پر لگے، حجر اسود پر لگے، حجر اسود کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، تو نہ ذاتی طور پر نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میں رسول اللہ کو نہ دیکھتا تو تمہارا بوسہ لے رہے ہیں، میں قبض دیتا، میں تمہارا بوسہ نہ لیتا، میں تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ اور مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ مصطفیٰ نے حسین کو زیادہ چوما یا حجر اسود کو زیادہ چوما؟ مصطفیٰ نے اتنا پتھر کو نہیں چوما جتنا حسن حسین کا چوما۔ حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام پتھر پر مصطفیٰ کے لب لگے تو اس کا اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں، خدا ہی جانتا ہوگا اس حسن کا مقام، خدا ہی جانتا ہوگا اس حسین کا مقام، جس کو مصطفیٰ کبھی سینے پہ سلاتے ہیں، کبھی کاندھے پر بٹھا کے سواری کراتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی حضرت علی کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، نظر کی کرامت دکھائی، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت امام حسین نظر کرتے تو پانی آنا چاہیے تھا، حضرت امام حسین نے نظر کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا دونوں کی ڈیوٹیاں الگ الگ تھی، ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے گئے تھے، امام کربلا حضرت امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے گئے تھے۔ اگر اسلام پھیلایا جائے تو کرامت دکھائی جاتی ہے، بچایا جائے تو استقامت دکھائی جاتی ہے۔ تھوڑا سا حضرت علی المرتضیٰ کا بھی ذکر کر لیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت علی کو کاندھے پر اٹھایا کعبہ سے بت اتارنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں حضور کا اتنا قد اونچا نہ تھا، اس لیے حضور نے حضرت علی کو کاندھے پر اٹھایا۔ میں نے کہا کس نبی کی بات کر رہے ہیں، کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ ارے نبی کھڑے ہو مصلی پر، ہاتھ جنت تک چلا جائے۔ مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں مصلی پر، حضور اپنے نماز میں ہاتھ بلند کرے، صحابہ پوچھے رأیناک کأنک تناولت شیئا فی الصلاۃ، حضور ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، تو میں جنت اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی گئی، وہاں سے میں نے ایک انگور کا گچھا پکڑا، اور اب جنت کہاں ہے؟ وٹ از دا ڈسٹینس بٹوین ارتھ اینڈ ہیون، کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے درمیان؟ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، انتہا جنت المأویٰ۔ مصطفیٰ کرے مدینے میں ہاتھ، جنت میں مصطفیٰ کرے زمین میں ہاتھ، جنت میں مصطفیٰ کرے مصلی پر ہاتھ، جنت میں۔ میں نے کہا بتاؤ جو نبی زمین پر کھڑا ہو ہاتھ جنت تک جا سکتا ہے، کیا کعبے کی دیواروں تک نہیں پہنچ سکتا؟ کیا کعبے کی دیواروں تک نہیں پہنچ سکتا؟ ہاں، علی کو کاندھے پر کیوں اٹھایا؟ میں کہا تو نہیں بتائے گا، تجھے میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ نے حضرت علی کو کاندھے پر کیوں اٹھایا؟ حضرت علی کو کاندھے پر اس لیے اٹھایا کہ قیامت تک کے لیے کوئی نیچ علی کو نیچا نہ دکھائے۔ کیا بات ہے بیٹا! ہر بندہ بریا کالج نہیں ہوندا، ہر بندہ بریا کالج نہیں ہوندا، ہر کسی کو اتنا نالج نہیں ہوندا۔ جڑا ہاتھ چوک کے آکھے سبحان اللہ سارا سال انو کالج نہیں ہوندا۔ حکومت میں ہاتھ چوکا کے سبحان اللہ، اونچی وانا کو سبحان اللہ۔
حضرت محمد مصطفیٰ نے نلین پہنے، حضور کے تلووں کو چوما نلینے پاک نے، نلینے پاک کو چوما کھا کے ذروں نے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قرآن بولتا ہے، راز کھولتا ہے، میزان محبت میں ان آیتوں کو تولتا ہے۔ جبریل آیا، پیغام لایا، قرآن سنایا، نقطہ سمجھایا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو میں محبوب کے قدموں کو چوما، نہ لینے پاک کو چوما کھا کے سروں نے، وہ اتنے اونچے ہو گئے کہ اب ان کی عظمت بیان کرتا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کی شوکت بیان کرتا ہے۔ اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جس کے قدموں کے نیچے کھا کر ذرے آئے وہ اتنے اونچے ہو گئے، تو حسنین کریمین تشبین طاہرین راکعین ساجدین امامین قمرین منیرین کا مقام کیا ہوگا؟ اس سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہوگا؟ اس علی المرتضیٰ کا مشکل کشا شیر خدا برائے تردہ رازدار باوخا مراد گل وفا شاہ زمن خیبر شکن گلے گل دستہ پنچ تن ابو الحسن شوہر زہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،